نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عوف ابن مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے سب سے پہلے خشوع ختم ہو جائے گا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ سے خشیت، دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی کا ختم ہو جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے۔ اچھا، جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا تو انسان پھر فسنا معاشیتا، جو مرضی کر رہا کرتا پھرے، اس کو نہ روزے کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ کسی دیندار کی پرواہ، نہ اخلاق کی پرواہ، جو بے پرواہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت سے خشوع ختم ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک وقت ایسا آئے گا کوئی ایک آدمی بھی تمہیں خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسے موقع پہ ہم کیا کریں کہ سارے بے لاپرواہ ہو جائیں؟ نماز ہمارے ہاں ہے، نماز کی پرواہ ہے، روزے کی پرواہ ہے، کوئی دین کے عمل کی پرواہ ہے، کوئی تلاوت کی پرواہ ہے، کوئی قرآن کی عظمت کی، کوئی توحید کی پرواہ ہے؟ لاؤبالی پن، لاپرواہ ہیں ہمیں نہ خدا کا خوف ہے، نہ رسول کا خوف ہے، نہ موت کا خوف ہے، نہ حشر کا خوف ہے، نہ جہنم کا خوف ہے کہ بھئی جب ہم اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے نکل جائیں گے، ہم نبی کے اسوہ حسنہ پر نہیں رہیں گے تو جہنم ہی جائیں گے۔ یہ خوف ہی نہیں ہے، موت سے ڈر ہی نہیں ہے۔ اور جب موت کا ڈر ختم ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا یہ سرکش ہو جائیں گی اور ان کے اندر سے خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کیا کریں یا وہ کیا کریں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں، صحابی نے پوچھا عوف ابن مالک نے کہ یا رسول اللہ پھر اس وقت وہ لوگ کیا کریں جن کے اندر سے خوف خدا ختم ہو جائے؟ کہا پھر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو دعا یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من قلب ایسے دل سے، لا یخشی جو تجھ سے نہ ڈرے، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشوع نہ ہو، لاپرواہی ہو، خدا کی پرواہ نہ کرے، ادب آداب نہ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی۔ اور دوسری بیماری بتائی اخلاص، خلوص ہے ہی نہیں، ہر کسی کو ہم ڈسنے کے چکر میں اخلاص ختم ہو جائے گا۔ عمل میں بھی اخلاص نہیں ہے اور معاملے میں بھی اخلاص نہیں ہے، مخلص ہے ہی نہیں ہم، ہر کسی کو چونا لگانا، جیسے کہتے ہیں نا، چونا لگانے کے چکر میں ہے، ڈسنے کے چکر میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی علاج بتایا ہے، بڑا پیارا علاج ہے یہ۔ فرمایا اخلاص جب ختم ہوتا ہوا نظر آئے تو من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ دن میں یہ پڑھے گا، وہ نماز میں بھی خالص ہو جائے گا، وہ معاملات میں بھی خالص ہو جائے گا، عبادات میں بھی خالص ہو جائے گا، اس کے اندر خلوص پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو گیا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اور خلوص بھی پیدا ہو گیا۔ 10 مرتبہ جو دن میں سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور جس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا اس کے اندر سے منافقت ختم ہو جائے گی۔ جو منافق بنا پھرتا ہے نا ہر بندے کو ڈسنے والا، یہ منافقت خود بخود ختم ہو جائے گی جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے لگ جائے گا۔